السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو وہ حلوہ بھی شربت کا نہ روا ہے، تو اس میں نجس چیز کیا ہے؟ روا ہے وہ خود جس کا حلوہ بنا ہے، حقیقت میں منہ ہی تمہارا برا ہے۔ یہ گھی اور میوہ کا عمدہ والا اسی کو ملے جو ہو تقدیر والا۔ کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ شب برأت میں حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ کیا حلوہ بنانا ضروری ہے؟ اور کیا شب برأت میں حلوہ نہیں بنا سکتے؟ یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو سال بھر بغیر کسی دلیل کے گھر میں شادی بیاہ میں حلوہ بنا بنا کر خوب کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی شب برات آتا ہے تو پھر وہ حلوہ بنانے کی انہیں دلیل تلاش کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتراض انہی لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جنہیں کوا کھانے کی عادت ہے۔ ہم تو انہی چیز کو کھاتے ہیں جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، کیونکہ حلوہ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اس میں سے پہلی چیز ہے سوزی جو پاک اور حلال ہے، پھر اس کے بعد شکر جو پاک اور حلال ہے، پھر فرو جو پاک اور حلال ہے، پھر گھی جو پاک اور حلال ہے، پھر اس کے بعد پانی جو پاک اور حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، تو پھر آپ بتائیں اسے حرام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ حرام ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کے استعمال سے اس وقت منع کیا جائے گا کہ جب اس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل مل جائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ بنانا جائز نہیں ہے، تو ان سے آپ پوچھیں کہ آپ بتائیں یہ کہاں لکھا ہے کہ شب برات میں حلوہ بنانا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ صحابہ نے نہیں بنایا، رسول اللہ نے نہیں بنایا اس لیے حرام ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ منع کرنا یہ دلیل ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کا نہیں بنانا اور حضور کا نہیں بنانا، تو حضور اور صحابہ نے جو چیزیں نہیں کی، اگر وہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہو جائے تو دنیا میں بے شمار چیزیں ناجائز ہو جائیں گی۔ اور اگر جو شخص یہ کہے کہ حضور نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا، تو حضور کے دور میں اور صحابہ کے دور میں یہ سب چیزیں نہیں تھی تو ناجائز ہے۔ تو آپ ان سے یہ کہیں کہ حضور کے دور میں تو آپ بھی نہیں تھے، تو پھر آپ کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسی لیے حضور نے نہیں بنایا اور صحابہ نے نہیں بنایا یہ بالکل دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر انہوں نے منع کیا ہو تو یہ ثابت کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کہیں بھی حلوہ بنانے سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ حلوہ کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ تو شب برات وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اس رات میں بندوں کو وہ کام کرنی چاہیے جو کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ اس رات میں ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فقراء کو بھی کھلاتے ہیں، اسی کے ساتھ غرباء و مساکین کو کپڑا بھی پہناتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ تو حلوہ ایک پسندیدہ غذا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو حلوہ اور شہد یعنی میٹھی چیز اور شہد پسند تھی۔ اب آپ سوچیں کہ حضور کا یہ پسندیدہ کھانا ہے، حضور میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے، حضور غریبوں کو کھلاتے تھے، تو شب برات میں حضور کی محبوب چیز کو ہم کرتے ہیں۔ حضور قبرستان جاتے تھے، ہم قبرستان جاتے ہیں، حضور اس رات میں عبادت کرتے تھے، ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں، حضور غرباء و مساکین کو کھلاتے تھے، ہم بھی کھلاتے ہیں۔ تو حضور کی پسندیدہ چیزوں کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ شب برات میں حلوہ بنانا، ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کے لیے دلیل اگر کوئی مانگے تو ان سے کہیں کہ نہ بنانے کی آپ دلیل دیں، اس لیے کہ حضور میٹھی چیز پسند کرتے تھے، اور حلوہ میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جب جائز ہیں تو ان کو ایک جگہ جمع کر کے اسے حلوہ کا شکل دینا یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ناجائز ہے؟ اس لیے آپ ایسے دنوں اور ایسی راتوں میں آپ حضور کی پسندیدہ چیزوں کو کرتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
دوستوں کے پاس ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔